اوکے جی، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کب آپ کو سوئچ کرنا چاہیے اپنی نوکری کو چھوڑ کے اور اپنے کسی کاروبار کے لیے، یا جو آپ کا پیشن فار یور لائف ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ میرا پیشن فار لائف ہے. تو نارملی تو یہ سننے میں آتا ہے یار نوکری کو چھوڑو اور کاروبار کی طرف. بہت زیادہ لوگ ہیں وہ ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ نوکری کو چھوڑ کے کاروبار کی طرف نہیں بھی آ سکتے. زیادہ تر آپ دیکھیں کہ وہ نوکری کے اندر ہی رہتے ہیں. تو ریکمینڈڈ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نوکری چھوڑیں اور کاروبار کی طرف آئیں. لیکن پھر ہمارے پاس جو لیڈرز ہیں، جو ایگزامپلس ہیں، وہ بڑی عجیب سی ایگزامپلس آ جاتی ہیں. جن بندوں نے نوکریاں چھوڑی ہوتی ہیں، اپنے کاروبار بنائے ہوتے ہیں، اور ان کی حالت جو ہے نا وہ دیدنی نہیں ہوتی. وہ دے آر ناٹ گڈ ایگزامپلس فار ادرس. تو بیسیکلی کیا وجوہات ہیں، کس چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ تو کچھ سائیکولوجیکل اور کچھ گروز کے ریکمینڈڈ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. گروز کہتے ہیں جی کہ نوکری چھوڑنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا سائڈ بزنس ہو، سائڈ سیٹ اپ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے سائڈ سیٹ اپ. ٹھیک ہے جی. اس میں سے ٹوائس ایز انکم ایز یور بزنس یا یور سیلری از. اگر آپ کی جتنی سیلری ہے اس سے ٹوائس وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہو تو تب آپ کنسیڈر کریں نوکری چھوڑنے کو. دوسرا یہ ہے نا کہ آپ کے پاس فنڈز اتنے ہوں جو آپ کو کم از کم 6 مہینے تک آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، آپ کے جس طرح گھر کے بل ہیں، کرائے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے، یا فیملی کے جو بھی ایکسپینڈیچر ہیں. میڈیکل ہے پاکستان میں، آپ کو میڈیکل کے لیے بھی کوشچن رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 6 منتھ کے لیے ہوں. تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسکلفل ہوں. یعنی اگر نوکری چھوڑ رہے ہیں نا تو آپ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ میری کیا اسکلز ہیں اور میں کس طرح ان کو سیل کر سکتا ہوں. آج کل دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے سائٹ پہ فری لانسنگ میں، فار ایگزامپل اپ ورک پہ یا فائیور پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. وہاں سے ان کو کنسسٹنٹلی آرڈرز آ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی میکینک ہے، اس کے اگر کوئی کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یا انجینئر ہے اور اس کو سائڈ وائز بھی اس کی آفرز آ رہی ہیں، تو ہی اور شی شوڈ ہیو دوز اسکلز دیٹ آر بینگ ڈیمانڈڈ ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. اور آپ جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈٹرمنڈ ہوں اور آپ ہارڈ ورکر ہوں. یہ بہت کم دیکھا گیا ہے. لوگ زیادہ تر ہم فینٹیسی میں رہتے ہیں، اور آج کل سم ہاؤ وہ ہارڈ ورکنگ والا جو اسپیکٹ ہے نا، لوگ کہتے ہیں بس میرے پاس دنوں میں آ جائے، بڑی سی گاڑی آ جائے، بڑی سا بنگلہ آ جائے، لیکن وہ ہارڈ ورک کو اتنی امپورٹنس نہیں دے. ہارڈ ورک از اے ویری ٹف ورک. اس میں مجھے یہ ایلون مسک کی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہی از ورکنگ لائک 20 hours فار دا لاسٹ 10-15 years. اور وہ کہتا ہے کہ اسٹل دا پیپل دے کنسیڈر می لکی. وہ کہتا ہے کہ میں 20 گھنٹے پچھلے 15-20 سال سے لگاتا ہوں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے بھائی. خوش قسمت تب ہے جی کہ وہ محنت کرتا ہے. اسی طرح آپ کی بھی مووی کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں. وہ مووی بنتی ہے، اس میں ایک ہیرو ہے، وہ ٹف ٹائم سے گزرتا ہے، محنت کر کے پھر وہ آگے جاتا ہے. تو اس چیز کا بڑا مزہ ہے جی زندگی میں نا، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ محنت کر کے ہو. آئی وانڈر کہ آپ لوگوں نے وہ میچ دیکھا ہوگا جب پاکستان نے ایک دفعہ نیوزی لینڈ کو ایک اوور میں کوئی عبدالرزاق نے میرے خیال 2 کہ 3 وکٹیں آؤٹ کر دی تھی. 3 اوور میں کچھ 4-5 آؤٹ کر دیے تھے، اور کچھ 6-7 اوور میں 8-9 ان کے آؤٹ ہو گئے تھے. اور میرا خیال ہے کہ 55 ایک اسکور نیوزی لینڈ نے بنایا تھا. نن آف اس ریممبر دیٹ میچ. آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. آپ دیٹ از اے ڈریم کم ٹرو والا میچ نا. بندہ کہتا ہے یار اس طرح کر کے. اب کل کا انڈیا کا میچ بھی آپ کہتے ہیں یار 36 پہ ساری ٹیم آؤٹ. نہیں، آپ کو میچ کون سے یاد رہتے ہیں اس پہ ذرا سا سوچیں. وہ آفریدی کا چھکا، وہ میاں داد کا چھکا، وہ آفریدی کے 2 چھکے، اور میاں داد کا وہ شارجہ والا چھکا. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ جو کلائمیکس جب اتنا بڑا ٹارگیٹ ہو اور اتنا مشکل سے اچیو ہو تو اسی کا چام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر ہم آپ کی سیرت حسنہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دین بڑے آسانی سے بھی مل سکتا تھا نا. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات میں سے گزر کے جس مکہ سے، جو ان کا بلاوڈ مکہ، جو ان کا اپنا پیارا گھر تھا، وہاں سے جس طرح ان کو نکالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح ہو کے وہاں پہ آ رہے ہیں، اور آپ کی عاجزی دیکھیں نا کہ آپ اتنے جھکے ہوئے ہیں، اور آپ اونٹ کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا ہے. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو نا تو کئی ہسٹری میں ایگزامپلس بھی ہیں، ہلاکو خان وغیرہ نے، چنگیز خان نے کیا کیا نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، اور باقی سارا اصحاب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مشکل پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آسانی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا. تو محنت کو پھر ذہن میں رکھیے گا جب آپ نوکری چھوڑ رہے ہیں. نوکری تو 9 سے 5 ہوتی ہے بھائی جان, بس 9 سے 5 آپ کیے, بس گیا گھر گیا, پیچھے کمپنی کا جو بھی ہو. لیکن جب آپ پریکٹیکل ورک میں آتے ہیں, اپنے سیٹ اپ میں آتے ہیں, تو منیمم یہ ریکمینڈڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 12 to 16 آورز اے ڈے آپ کو ذہن میں سوچنا ہے کہ میں نے اتنی محنت کرنی ہے. ہاں جی, یہ گپ شپ نہیں ہے کہ بس اٹھا اور بس اٹھ کے جی میں اپنا کاروبار کرتا ہوں. اپنا کاروبار اپنی ذمہ داری, اس کے ایک ایک چیز, ایک ایک روپیہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا 1 روپے کا لاس آپ کا لاس ہے, جبکہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو لاس ہوتا ہے آپ اس کو اتنا پرسنلی نہیں لے رہے ہوتے. نہیں, نو ڈاؤٹ آپ محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ آنیسٹ ہوتے ہیں, آپ کمپنی کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو اپنی چیز ہوتی ہے اس سے بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ تب جاب چھوڑیں جب آپ ایکسکیوزر نہ ہوں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا, او جی یہ ہو گیا, حالات ٹھیک نہیں ہو گئے, فلانا ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, اس نے وہ بچہ بیمار ہو گیا, پڑوسی پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ایکسکیوز جو کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے جی کہ وہ اپنا کوئی اس طرح کا وہ کریں. آپ جب ذمہ داری لیں گے تو آپ اس کو اون کریں گے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں نا, یو شوڈ تھنک 1000 ٹائم بیفور ٹیکنگ اے اسٹیپ, بٹ وین یو ہیو ٹیکن اے اسٹیپ اسٹینڈ بائی اٹ لائک اے مین. تو آپ نے پھر اس کے مرد کی طرح اپنے اسٹیپ کو اون کرنا ہے. آئی وش کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.